الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الموقنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ جو جوان مسجد کی دیوار کو ٹیکے، میری کوشش یہی رہے گی کہ تمہید انہوں نے باندھی ہے، میں اسی پر کچھ دیر لب کشائی کروں گا، لیکن مجھے جو عنوان دیا گیا ہے میں عنوان سے ہٹوں گا نہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ پوری توجہ اس طرف رکھیں، اور اگر موبائل آپ کے پاس بھی ہے، ویسے ریکارڈ تو یہاں پر بھی ہو رہا ہے، آپ اپنے موبائل میں بھی ریکارڈ کریں، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوگی جس کو آپ اپنے فرینڈ سرکل میں اگر آپ شیئر کریں گے تو اگر ایک بھی آپ کی وجہ سے راہ راست پر آ گیا، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن پر دن اور رات 24 گھنٹوں میں صرف 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ کتنی؟ لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ آپ کی ذرا سی بد اخلاقی، آپ نے لنگر علی کا اہتمام کیا، آپ کھانا کھلا رہے تھے، کھانا کھلاتے وقت کسی بچے کے ساتھ آپ نے کوئی تلخی کا انداز اپنایا اور وہ بچہ مسجد سے چڑھ کر نکل گیا، پھر تب تادم زندگی وہ مسجد نہ آیا، تو آپ کا یہ تلخ رویہ اس بچے کو مسجد سے دور کر گیا۔ آپ کی نجات کے لالے پڑ سکتے ہیں، آپ کی نجات کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اخلاق کا دامن ہمیشہ تھامے رکھیں۔ رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ محترم پیارے بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا، تعظیم والا، توقیر والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا والوں میں اتنی ہی عزت بلند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں بے شمار اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیا، اللہ نے انہیں اپنا مقبول بندہ قرار دیا۔ یہ آیت اور اس سے متصل ایک حدیث پاک نبی کونین علیہ السلام فرماتے ہیں رجب و شہر اللہ، رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک ذہن میں سوال آتا ہے، سارے مہینے تو اللہ کے ہیں، لیکن رجب کی تخصیص کیوں؟ رجب ہی کو اللہ کے نبی نے اللہ کا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ایک باپ ہے جس کے 5 بیٹے ہیں، ایک باپ ہے جس کے 5 بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے پر بڑا پیار، بڑا لاڑ باپ کرتا ہے، اور مجمع میں بھی کہتا ہے جنید میرا بڑا پیارا بچہ ہے، جنید میرا بڑا لاڑکا ہے۔ وہ 5 اس کے لاڑکے نہیں ہیں؟ جب باپ کا انتقال ہوگا، باپ کی وراثت تقسیم ہوگی، 5 کو برابر برابر حصہ ملے گا، لیکن باپ نے یہ بات جو کہی ہے کہ فلاں بیٹا میرا بڑا پیارا ہے، بڑا لاڑکا ہے، ٹھیک اسی طرح نبی کونین علیہ السلام نے فرمایا رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کی تخصیص یوں اس لیے بیان فرمائی کہ اس میں بے شمار اولیاء روئے زمین پر آئے، بے شمار واقعات رونما اسی مہینے میں ہوئے۔ رجب کی پہلی تاریخ آتی ہے تو مجدد میں حاضرہ میرے مرشد کریم
حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی یوم ولادت ہے۔ رجب کی پہلی تاریخ کو شیخ الاسلام کی ولادت ہے۔ پھر رجب کا مہینہ آگے بڑھتا چلا گیا، آسمان پر رجب کا چاند نظر آیا، عاشقان شیخ الاسلام نے اپنے پیر کی یاد منانا شروع کر دی۔ جیسے ہی رجب کی 6 تاریخ آئی تو عشاقان غریب نواز کا قافلہ اجمیر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اس کے بعد اور آگے چلیں آپ، جیسے ہی رجب کی 13 تاریخ آئی تو ولیوں کے ماننے والوں نے علی کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جتنے روئے زمین پر ولی آئے ہیں سب کو ولایت کی خیرات اگر ملی ہے تو وہ علی کے در ہی سے ملی ہے۔ محترم پیارے بھائیو، جیسے ہی ماہ رجب کی 15 تاریخ آئی تو دنیا کو امام جعفر صادق یاد آ گئے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ ان کی نیاز کا اہتمام 22 کو کرتے ہیں۔ وقت میں گنجائش ہے، میں اس کا بھی فلسفہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اصل آپ کی یوم وصال جو ہے وہ 15 رجب ہے۔ لیکن جیسے ہی رجب کا مہینہ آگے بڑھا، جہاں رجب کی 22 تاریخ آئی تو دنیا نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منائی۔ اس کے بعد جیسے ہی رجب کی 27 تاریخ آئی تو دنیا نے نبی کی معراج کو یاد کیا۔ اور محترم پیارے بھائیوں، رجب اختتام کی منزلوں سے گزر گیا۔ نبی کونین علیہ السلام نے آگے فرمایا وَشَعْبَانُ شَهْرِي، شعبان میرا مہینہ ہے۔ رجب کو اللہ کا مہینہ کہا، شعبان کو اپنا مہینہ کہا، اور رمضان کے متعلق فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دیکھیے نبی کونین نے کہیں پر اپنے غلاموں کو مایوس نہیں کیا۔ رجب کو اللہ کا مہینہ کہا، شعبان کو اپنا مہینہ کہا، اور جس میں 1 کو 70 کا بھاؤ ہے، جس میں نبی کونین کو ہر بات کا علم تھا، ہے، صرف تھا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بھول گئے، میں بھولا نہیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات آسانی سے اتر جائے۔ نبی کونین علیہ السلام کو ہر بات کا علم ہے۔ خود نبی کونین علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں ہر پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ میری امت کے اعمال میری بارگاہ میں ہر پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ نبی پر سب کچھ آیا ہے، آپ پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، نبی کونین علیہ السلام نے آگے فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سرکار جانتے ہیں میری امت عمل تھوڑا کرنا چاہے گی، ثواب زیادہ بٹورنا چاہے گی۔ عمل تھوڑا کرنا چاہے گی اور ثواب زیادہ، 1 کو 70 کا بھاؤ ہے، تو پوری قوم مسجدوں کی طرف رواں دواں نظر آئی۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، یہی قوم رمضان جیسی ہی رخصت ہوئی، جس نے ایک چاند پر مسجدوں کو بھر دیا تھا، دوسرے چاند پر مسجدوں کو ویران بھی اسی قوم نے کیا۔ چاند دیکھا تو مسجدوں کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو یہ قوم ایسے غائب ہوئی مسجدوں سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ محترم پیارے بھائیو، آج جس کی یاد منانے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں وہ علی کی ذات ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے نکات رکھوں گا جو آج تک شاید کسی نے آپ کو سنائے نہ ہوں۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت دیکھیں۔ روئے زمین پر جتنے پیدا ہونے والے بچے ہیں، یا تو وہ دواخانے میں پیدا ہوتے ہیں یا داعیاں انہیں اپنے ہاتھوں سے جنم دیتی ہیں۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، نبی کی داماد کی شان ہی بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ یہ عجیب و غریب شان کا مالک ہے کہ اللہ نے اس کی ولادت بھی فرمائی تو اپنے گھر میں، اس کی ولادت بھی ہوئی تو اللہ کے گھر میں، اور اس کی شہادت بھی ہوئی تو مسجد میں، اس کی شہادت بھی ہوئی تو مسجد میں۔ گویا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے وہ واحد انسان ہے جو دنیا میں آ رہے ہیں تب بھی اللہ کے گھر میں، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی اللہ کے گھر میں۔ تاریخ میں ایسا کوئی مرد قلندر نہیں ملتا کہ جس کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہو اور بیوی کا نام بھی فاطمہ ہو۔ آپ نے اگر سنا ہو تو آپ بتائیں، آج تک کوئی
ماں نے ایسا لال نہیں جنا کہ جس کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہو، بیوی کا نام بھی فاطمہ ہو۔ محترم پیارے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے کیا کہنے، نبی کونین علیہ السلام نے حضرت علی کے متعلق بے شمار مقامات پر فرمایا۔ نبی کونین علیہ السلام نے اپنے اس بھائی کو، حضرت علی المرتضیٰ رشتے میں داماد بھی ہیں، ایک رشتہ نہیں ہے نبی سے، رشتے میں داماد بھی ہیں۔ آپ کا داماد اگر بار بار آپ کے گھر کے چکر کاٹے تو آپ ہی کی زبان پر آتا ہے جملہ لکا ہے کیا؟ کام دھندے نہیں ہے کہ اس کو آتا ہے نا؟ پیدل ہے کہ رے کس کے گھر ہم نے لڑکی دے دی، ہوتا ہے نا؟ لیکن یہ نبی کا داماد ہے علی۔ نبی کونین علیہ السلام فرماتے علی کا جب دل مغموم ہوتا تو علی میرے گھر آ جاتا۔ آپ کا داماد آپ کے گھر بار بار آئے، آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو۔ محترم پیارے بھائیوں، نبی کونین علیہ السلام کے اس داماد کی آپ شان ملاحظہ کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو رشتے میں داماد بھی ہیں، دوسرے رشتے میں بھائی ہیں، دوسرے رشتے میں بھائی ہیں۔ نبی کونین علیہ السلام پر سب سے پہلے اگر بچوں میں کوئی ایمان لایا ہے تو وہ حضرت علی ہے۔ لوگ کہتے ہیں علی سب سے پہلے مسلمان ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، علی پہلے ہی سے مسلمان ہے۔ علی پہلے ہی سے مسلمان ہے، سب سے پہلے مسلمان نہیں، علی پہلے ہی سے مسلمان ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اس قدر جذبات میں آپ کیوں آ رہے ہیں، علی پہلے سے مسلمان کیسے ہیں؟ آئیے فلسفے کو سمجھیں۔ نبی کونین علیہ السلام کے گھر بھتیجے کی آمد ہوئی، سرکار علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، پورا علاقہ آیا دیکھنے کے لیے۔ ماں پریشان ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں کہ بچہ پیدا تو ہوا ہے، نہ آنکھ کھولتا ہے نہ کچھ بولتا ہے، نہ آنکھ کھولتا ہے نہ کچھ بولتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، نبی کونین کو اس بات کا علم ہوا۔ نبی کونین علیہ السلام اپنے چچا کو مبارکباد دینے پہنچے۔ جیسے ہی نبی کونین علیہ السلام نے اپنے چچا کو مبارکباد دی تو چچی نے اندر سے کہا بھائی بیٹے کی ولادت کی مبارکباد تو دینے آئے ہو، لیکن لگتا ہے بیٹا نابینا پیدا ہوا ہے، لگتا ہے بیٹا نابینا پیدا ہوا ہے، یہ آنکھ ہی نہیں کھولتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں بچے کو دیا گیا۔ محترم پیارے بھائیوں، نبی کونین علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنا لعاب دہن نکالا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں اس لعاب کو ڈالا۔ جیسے ہی لعاب دہن ڈالا گیا، حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی علی کی آنکھ کھلی، سب سے پہلے کس کو دیکھا؟ بولیے، روئے زمین پر آج تک کسی ماں نے ایسا لال جلا نہیں کہ جس نے سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھا ہو تو وہ اللہ کا پیارا پیغمبر ہے۔ اب آپ کیسے کہیں گے کہ علی کافر تھے پہلے؟ بے علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے ہی سے مسلمان تھے، علی پہلے ہی سے مسلمان تھے۔ جبھی تو نبی کونین علیہ السلام نے علی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ صرف یہی نہیں کہا بلکہ ایک مقام پہ تو نبی کونین علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، صرف زبانی کہہ نہیں دیا۔ جب صحابہ نے یہ پوچھا کہ نبی کونین علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ جس کے آپ مولا ہیں علی بھی اس کے کیسے مولا ہیں، تو نبی کونین علیہ السلام نے وقت آنے پر اس کی مثال دے کر بھی سمجھایا۔ محترم پیارے بھائیوں، نبی کونین علیہ السلام نے اپنے اس داماد خاص علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب یہ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں، نبی کونین علیہ السلام نے یہ شان بیان کر دی۔ ایک مرتبہ صحابہ کے جھرمٹ میں حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، ذہن حاضر ہے نا آپ کا؟
مجھے اتنی فصیح و بلیغ اردو نہیں آتی حافظ عرفان کی طرح کہ میں اتنی فصیح و بلیغ اردو استعمال کروں، بعد میں جب آپ گھر جائیں آپ سے پوچھا جائے کیا بیان ہوا، کہ یار بیان تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن حضرت کا ہاتھ اٹھانے کا انداز بڑا پیارا تھا، ہم تو اس کو ہی کیمرے میں قید کر رہے تھے، تو مجھے وہ انداز نہیں آتا۔ میری گاورانی گفتگو ہے اور گاورانی انداز ہے تاکہ اچھے خاصے لوگوں کے دماغ میں بات اتر جائے، کیونکہ میں نے بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھا ہے، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی۔ جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں اس جملے پر غور کیجئے گا، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا۔ لکھ کر دیکھیں آپ نادان کو، ہندی میں آپ ڈالڈا لکھیں، آگے سے پڑھیں پیچھے سے پڑھیں ڈالڈا ہی پڑھا جائے گا جی۔ اسی طرح آپ نادان کو ادھر سے پڑھیں ادھر سے پڑھیں، نادان کو الٹا بھی تو نادان رہا۔ محترم پیارے بھائیو، یاد رکھیں تعلیم کے بغیر معاملہ کچھ نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی دیکھیں نا اس کو، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں علی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اس کو سمجھائیے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں، آپ نے تو جذبات میں یہ کہا کہ علی کے بغیر کچھ نہیں، آپ اردو میں تعلیم لکھیے نا، ہاتھ پر، ہاتھ تو اٹھائیے، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہتھیلی پر لیجیے اور تعلیم لکھیے۔ کیا لکھیں گے آپ تعلیم؟ تے عین لام یا میم، ٹھیک ہے، یہ 5 حرف ہے تعلیم میں، آپ نے کیا لکھا؟ تے عین لام یا میم، یہ 5 حرف سے آپ کی تعلیم مکمل ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ لفظ تعلیم مکمل ہوئی، تعلیم مکمل نہیں ہوئی۔ آپ تو ہاں کہہ رہے ہیں، ہمارے اکولہ میں لوگوں کا مزاج دعا پوری سنتے نہیں اور آمین کے ڈھگار لگاتے ہیں، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑھ کے بدن تو بولے آمین۔ بے نادان پہلے جملہ تو سن پورا، زبردستی جی حضوری کا انداز چھوڑیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تعلیم، آپ نے لفظ تعلیم لکھا، تعلیم لفظ پورا ہوا، اس سے 3 حرف کو ہٹائیے، عین لام یا، علی میں یہی 3 حرف ہے نہیں؟ یہی پلے تعلیم میں 5 حرف ہے، علی میں 3 حرف ہے، آپ نے تا کو ایک طرف رکھا، ایک طرف میم کو رکھا، اب بیچ کے 3 حرف آپ نے اٹھا لیے تو یہ علی کے حرف ہیں۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، تعلیم سے آپ نے علی کو الگ کیا تو آپ تم رہ گئے، کچھ نہیں پلے پڑی۔ آپ نے تعلیم سے تے عین لام یا میم، یہ 5 حرف پر تعلیم لفظ مکمل ہوا، لیکن اسی تعلیم کے لفظ سے آپ نے عین لام یا یعنی علی کو الگ کیا تو اب صرف تم رہ گئے، تعلیم نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو میرے پیارے بھائی، اسی علی کے متعلق نبی کونین نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، نبی کونین علیہ السلام کی جانثار داماد نے، ان صحابہ کے درمیان کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے نا کانافوسی، ادھر کی ادھر لگانا، یہ عورتوں کی فطرت ہے لیکن اب مردوں میں بھی آنے لگی ہے نا۔ میں کاروباری آدمی ہوں، کاروبار کرتا ہوں میں، تو حیدرآباد سے ادرک لہسن کا پیسٹ آتا ہے، آپ کے یہاں آتا ہے کہ نہیں ریڈی میڈ؟ پہلے کیا ہوتا تھا، جب کہیں لنگر کا اہتمام ہوتا تو ادرک لہسن جو ہے عورتوں کو دے دیا جاتا، جو چھلتے بیٹھے رہو اس کو، تو عورتیں اس کو چھلتی کم تھی، ایک دوسرے کی برائیاں زیادہ کرتی تھی ہوتا تھا نہیں؟ یہ عورتوں میں مزاج تھا پہلے، اب الحمدللہ وہ ریڈی میڈ پیسٹ آ گیا تو اب وہ چیزیں بند ہو گئی، تو اب غیبت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں، جبرائیل میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے، نبی کے پاس 1 مرتبہ آتا ہے۔ جبرائیل میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے، نبی کے پاس 1 مرتبہ آتا ہے۔ مجلس برخاست ہوئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ میں کچھ ایسے تھے جو نبی کونین علیہ السلام کے پاس رپورٹیں پہنچاتے تھے۔ صحابہ رات میں نبی کی محفل میں گئے تو نبی کونین علیہ السلام کی بارگاہ میں شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے داماد نے اس طرح کی بات کی آج دوپہر میں۔ کیا کہا؟ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جبرائیل میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں،
نبی کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں، یا رسول اللہ اس جملے سے تو حقارت والا جملہ نظر آتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی والا جملہ نظر آتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت دبے لفظوں میں صحابہ نے جب نبی کی بارگاہ میں کی تو نبی کی عادت تھی گھوڑے میدان سامنے سامنے کر دینا، گھوڑا میدان سامنے سامنے کر دینا۔ ایک صحابی کو بھیجا اور علی کو بلوایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، بات پلے پڑ رہی ہے نا، حضرت علی المرتضیٰ کو نبی کونین علیہ السلام نے بلایا۔ نبی کونین علیہ السلام کی با وقار محفل میں حضرت علی آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، ابھی ابھی صحابہ نے تمہاری شکایت یہ کی ہے کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ جبرائیل میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں، نبی کے پاس 1 مرتبہ آتے ہیں، کیا یہ تم نے کہا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ میں نے کہا ہے، ہاں یا رسول اللہ میں نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کس بنیاد پر؟ کہا آپ کے ارشاد کی بنیاد پر، آپ کے ارشاد کی بنیاد پر۔ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں۔ یا رسول اللہ جب علی جبرائیل آتا ہے آپ کے پاس تو میں تو دروازہ ہوں نا، میں تو علم کا دروازہ ہوں، تو میرے سے ہو کر وہ آپ کے پاس آتا ہے تو پہلی مرتبہ مجھ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، پھر جب آپ سے ملاقات کر کے واپس جاتا ہے پھر دوبارہ میرے پاس آتا ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، ویسے ہی نبی کونین علیہ السلام نے علی کو داماد نہیں بنا لیا۔ آپ جس کو داماد بناتے ہو درہم و دینار دیکھتے ہو، کتنی پراپرٹی ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، میری بچی کو زندگی بھر خوش رکھے گا کہ نہیں جی، کہ سوکھے ٹکڑے توڑنے لگائے گا جی؟ میرے پیارے بھائی، کاش کہ ہم نے یہ دیکھا ہوتا کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہے کہ نہیں، کاش کہ ہم نے یہ دیکھا ہوتا کہ یہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی سے محبت کے راگ الاپتا ہے، اس نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے کہ نہیں۔ میرے پیارے بھائی معاف کیجیے گا، آج حالات بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زبانیں صرف دعویٰ کرنے سے عاجز نہیں ہے، دعویٰ ہی کرتی ہے، عملی میدان میں آنے کو تیار ہی، عملی میدان میں آنے کو تیار ہی نہیں۔ ورنہ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں، صحابہ نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا، صحابہ نے صرف نبی سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ نبی کونین علیہ السلام کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان کیا۔ محترم پیارے بھائیو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی دیکھیں، نبی کونین علیہ السلام کی اس پیارے جانثار داماد کو نبی نے جب یہ کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، تو محترم پیارے بھائیو واقعی علی مولا تھے، مولا ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ذرا اس پر بھی تو کوئی دلیل ہو تاکہ لوگ جو ہم پر اعتراضات کرتے ہیں اس کا بھی ہم جواب دے سکیں۔ علی مولا کیسے ہیں؟ علی مولا کیسے ہیں؟ محترم پیارے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کوئی سائل سوال لے کر علی کے پاس آتا نا تو ایسا نہ ہوتا کہ علی کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، علی کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں ملتا۔ کیا فرمایا؟ سکون نہیں ملتا۔ حضرت علی المرتضیٰ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا سکون سے نماز پڑھا کرو، سکون ضرور ملے گا۔ کیا فرمایا؟ سکون سے نماز پڑھا کرو، ضرور سکون ملے گا۔ آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لینا، دکانیں اگر 3 ہیں نا تو مغرب کی 3 رکعت میں تینوں دکانوں کا حساب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر ہمارا دعویٰ یہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، محترم پیارے بھائیوں، کسی نے آ کر سوال کیا، اے داماد مصطفیٰ، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ تو نبی کے پیارے داماد نے کیا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا بھائی سونا ہے، دوست ہیرا، بھائی سونا ہے، دوست ہیرا۔ پوچھنے والے نے کہا حضور آپ نے بھائی کو کم قیمت بتایا اور دوست کو بیش قیمت، بھائی کو کم قیمت بتایا اور دوست کو بیش قیمت، تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھائی کو کم قیمت بتایا، دوست کو بیش قیمت۔ اگر سونے میں درار پڑ جائے
تو اس کو پگھلا کر دوبارہ پہلے کی طرح بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہیرے میں درار پڑے تو اس کو دوبارہ پہلے کی طرح نہیں بنایا جا سکتا۔ محترم پیارے بھائیو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ شان سنتے جائیں، پوری رات گزر جائے گی، مجھے صرف آدھا گھنٹہ دیا گیا۔ کتنا؟ آدھا گھنٹہ دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آدھا گھنٹہ نہیں، اگر 1.5-2 گھنٹے اس پر بولا جائے تب بھی ناکافی ہوں گے، تب بھی علی کی شان میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ محترم پیارے بھائیو، نبی کونین علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی ہجرت کی رات اپنے بستر پر نہیں سلایا تھا۔ آپ تو اپنے دکان پر نماز کے لیے جاتے ہو تو اپنے سگے بھائی کو نہیں بٹھاتے؟ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، 200-500 کی ہری پتی اندر تو نہیں رکھ لیتا جی؟ پیشاب زور سے لگی ہے، ڈر ہے کہ اگر نہیں گیا تو کپڑے گیلے ہو جائیں گے، لیکن تب بھی ساتھ میں یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر بھائی کو بٹھایا گلے پر تو 2 ہری پتی غائب کر دیں گا تو کیا بھاؤ پڑے گا؟ یعنی پیشاب پھر 1000 روپے کی ہو جائیں گے جی۔ یعنی یہ ہمارا معاملہ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے بستر پر سلایا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والوں نے پوچھا، اے علی، اس رات تمہیں نیند آئی تھی جب دشمنوں نے اس گھر کو گھیر لیا تھا؟ حضرت علی فرماتے، اس سے بہتر سکون والی کبھی رات ہی نہیں آئی، اس سے بہتر سکون والی رات کبھی زندگی میں آئی نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیسے؟ کہ جب ضمانت نبی نے دی تھی تو مجھے خوف کس بات کا ہوتا؟ آپ کی ضمانت اگر علاقے کا رستم لے لینا تو آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہو، نہیں ہو اپن نے 2-3 قسطیں نہیں بھی بھرے تو کیا فرق پڑ جائے گا، رستم بھائی جا کے بول دیں گے، بات کلیئر ہو جائے گی جی۔ لیکن نبی کونین علیہ السلام کی اس وفادار داماد کی آپ شان ملاحظہ کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے اس لیے اطمینان تھا کہ نبی نے ضمانت لی تھی اور کہا تھا، اے علی، صبح یہ جن کی امانتیں ہیں ان کو یہ امانتیں دینا اور تم مدینے آ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے اس لیے یقین تھا کہ نبی نے جس کی امانتیں مجھے دینے کا حکم دیا ہے، جب تک میں وہ امانت دے کر مدینے نہیں پہنچ جاتا مجھے موت نہیں آ سکتی۔ محترم پیارے بھائیوں، محترم پیارے بھائیوں، یہ ہے ہمارا مزاج۔ انہوں نے نعرہ لگایا، اب اس کے بعد جواب کیا ہونا چاہیے اس کا ہی ہمیں علم نہیں، اور پھر دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں۔ معاف کرنا، برا مت لگائیے گا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر کوئی تنبیہ کر رہا ہے تو وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، اس کے دل میں یہ طلب ہے۔ ابھی آپ نے معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان سنی۔ محترم پیارے بھائیوں، ایک حکایت آپ کے سامنے آخر وقت میں پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، چونکہ مجھ کو کل پھر گھاٹن جی میں بولنا ہے۔ آج الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکتوں سے میں الحمدللہ مہینے میں 15 دن بیزی رہتا ہوں، 15 دن اپنا کاروبار کرتا ہوں، ورنہ کاروبار کی مجھے حاجت نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو اتنا نیک بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی دولت فانی ہے، اولاد اگر نیک ہو گئی تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تابناک ہے۔ آپ دولت کی فکر میں نہ رہیں، آپ کے جتنے حصے میں اللہ نے دولت رکھی ہے اتنے حصے کی دولت آپ کو مل کر رہے گی، لیکن اولاد اگر نافگار ہو گئی، اولاد اگر بدچلن ہو گئی تو یقین جانے آپ کی دنیا آخرت دونوں برباد ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پہ فکر کیجئے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کیجئے۔ معین الدین اجمیری پر سکرات کا وقت ہے، شیطان سراہنے آ کر کھڑا ہے، شیطان سراہنے آ کر کھڑا ہے۔ حالانکہ یہ موضوع میرا نہیں ان کا ہے، لیکن محترم پیارے بھائیوں ضمناً بات آئی تو عرض کرتا ہوں، معین الدین اجمیری پر سکرات ہے، شیطان سراہنے آ کر کھڑا ہے اور کہتا ہے، معین الدین تم میرے ہاتھوں نکل گئے، تم میرے ہاتھوں نکل گئے۔ تو معین الدین اجمیری نے روتے ہوئے کہا، ظالم اس وقت بھی دھوکہ دیتا ہے، ظالم اس وقت بھی دھوکہ دیتا ہے، میں ابھی تیرے ہاتھ سے نہیں نکلا، جب دنیا سے میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جاؤں گا تب تیرے ہاتھ سے نکلوں گا۔ تو میرے پیارے بھائی، جس معین الدین کو اس قدر اپنے ایمان کی فکر تھی، ہمیں ہے؟ ہم تو پیر صاحب کا دامن تھام کر مطمئن ہیں، نہیں فلاں صاحب کا میں مرید ہوں نا، مجھ کو تو شیطان بہکا ہی نہیں سکتا، پھر تمہارے باپ کو بہکایا اس نے، بھول گئے کیا؟ ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں
تو وہ آدم علیہ السلام کی اسی خطائے اجتہادی کی سبب ہے کہ ہم آج دنیا میں ہیں، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس شجر کی طرف جانا نہیں، اس درخت کو کھانا نہیں، اس درخت کے اس پھل کو کھانا نہیں۔ لیکن محترم پیارے بھائیو، حضرت آدم گئے، شیطان کے جھانسے میں آئے اور وہ درخت کے قریب بھی گئے، اس پھل کو اٹھا کر کھا بھی لیا۔ محترم پیارے بھائیو، شیطان کتنا مردود ہے، اس کمبخت نے قسم کھا کر کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ وہ درخت نہیں ہے جس سے اللہ نے تمہیں روکا تھا۔ اور اس ظالم نے اپنی قسم پوری کی اور آدم علیہ السلام کے جسم سے جنتی لباس اترا اور آپ دنیا میں بھیج دیے گئے۔ میرے پیارے بھائی، آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے چوٹ پر لگایا نا، اسی لیے خدا را اپنی فکر کیجیے، اپنی آخرت بنانے کی فکر کیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت 13 رجب ہے۔ کب ہے؟ آپ کے لال کی اگر پیدائش کا دن اگر 26 جنوری ہے تو آپ یاد رکھتے ہیں جہاں ایک جھنڈا 26 جنوری کا، اس دن آپ کے لال کی بھی ایک فوٹو آپ نکالتے ہیں، ہے نا؟ بڑا پیارا ہے نا آپ کو، بھلے آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی نہ بنے وہ، لیکن آپ کا پیارا ہے، آپ نے اس کے بڑے ناز اٹھائیں۔ یاد رکھیں، آپ بچوں کے ناز ضرور اٹھائیں، لیکن بچوں کو تعلیم سے آشنا کریں، ناشنا نہ رکھیں۔ بچہ اگر تعلیم سے آشنا ہوگا تو آپ کا ادب کرے گا۔ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ناموس پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو یہی بچہ اپنے ہاتھ میں علم لے کر اٹھے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں کی تو یقین جانیں یہ بچہ آپ کا بھی گستاخ ہوگا، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا بھی گستاخ ہوگا۔ جو آپ کی تعظیم نہ کرے وہ آپ کے نبی کی تعظیم کیا کرے گا؟ اس لیے آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلوائیں۔ رہا سوال محترم پیارے بھائیو، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمیں ہونی چاہیے، لیکن محبت میں اس درجے غلو نہ کریں۔ انگلش کا ایک مقولہ ہے لو از بلائنڈ، کیا مطلب؟ انگلش میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، کیا مطلب؟ بولیے نا، ساری ذمہ داری میری تھوڑی ہے، کھانا میں نے نہیں کھایا ابھی۔ آپ تو ایک دور گزار کر آئے ہوں گے، دوسرے دور کے یہاں انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جی پیار اندھا ہوتا ہے نا، اندھوں سے پیار نہیں ہوتا۔ پیار اندھا ہوتا ہے لیکن اندھوں سے پیار نہیں ہوتا۔ آپ کسی کی بھی محبت میں باولے ہو جائیں لیکن اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ بندوں کی جگہ ان کو خدا سمجھنے لگے، بندوں کی جگہ انہیں خدا سمجھنے لگے۔ اور یہی کام ہم سے پہلے کے لوگوں نے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا۔ یقین جانیں بس یہی ان کی غلطی تھی، ورنہ ان کے کوئی اعمال برے نہیں تھے۔ صرف غلطی انہوں نے یہ کی کہ حضرت عیسیٰ کو، جو کہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو برباد کر دیا۔ تو ہم بھی حضرت علی المرتضیٰ کی محبت میں اس درجے غلو نہ کر جائیں کہ ہم سے پہلوں نے ایسی غلطیاں کی کہ حضرت علی المرتضیٰ سے اس درجے محبت کی کہ علی ولی اللہ اپنے اذانوں میں شامل کر لیا۔ میرے پیارے بھائی، یہ دو چیزیں جو واقعی خط امتیاز رکھتی ہیں، ان چیزوں کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ آپ علی سے محبت ضرور کریں لیکن علی کے اقوال سے بھی محبت کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شراب کی ایک بوند، کتنی؟ پوری بوتل نہیں۔ آج کا جوان 31 میں پوری بوتل اندر انڈیلتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں شراب کی ایک بوند کسی کنویں میں گر جائے، شراب کی ایک بوند کسی کنویں میں گر جائے، پھر وہ کنواں مون دیا جائے، یعنی بند کر دیا جائے، اس پر جامع مسجد کا مینارہ تعمیر کیا جائے، تو علی اس مینارے پر کھڑے ہو کر اذان دینا پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی علی کہتے ہیں کہ شراب کی ایک بوند کسی کھیت میں گر جائے، وہاں پر ہریالی اگے۔ شراب کی ایک بوند کسی کھیت میں گر جائے اور وہاں پر ہریالی اگے، ان ہریالیوں میں اپنی بکریوں کو چرنے کی اجازت علی نہیں دے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علی کے نزدیک شراب کی حرمت پر کس درجے ایمان مضبوط تھا۔ آج وہ لوگ
جو علی سے محبت کے راگ الاپتے ہیں، آستانوں پہ پڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پنجتن کے 5 نعرے، ایک نعرہ حیدری یا علی، ذرا آپ ان کے منہ کے قریب اپنا منہ لے کر جائیں تو شراب کی بدبو ان کے منہ سے پھوٹتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زبانی دعوے کیے، ان کے دعوے کھوکھلے دعوے ہیں۔ اگر یہ علی سے محبت کرنے والے ہوتے تو شراب کو حرام جانتے، لیکن وہ شراب کو حرام نہیں جانتے۔ شراب کو حرام جانتے ہوتے تو جس زبان سے انہوں نے علی کا نام لیا اس زبان کو شراب سے ناپاک کرتے؟ بولیے بولیے نا، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ ڈرنا تو مجھ کو چاہیے، مجھ کو واپس امراوتی خیریت سے جانا ہے۔ آپ تو یہیں کے ہیں، اسی گلی کوچے کے آپ ہوں گے، 2-4 قدم چل کر آپ کا گھر آ جائے گا۔ مجھے تو یہاں سے پھر 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے امراوتی جانا ہے اور خیریت سے پھر گلگھاٹن جی پہنچنا ہے جی۔ تو اپنے مزاج میں صرف اللہ کا ڈر بٹھائیے۔ کس کا؟ کوئی رستم آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، لکھ لیجئے۔ دارا ہو سکندر یا عثمان دکن والا، خاطر میں کسی کو بھی لاتا نہیں فن والا۔ اچھے ہو عمل جس کے فردوس اسی کی ہے۔ فردوس محلے کی لڑکی کا نام نہیں، فردوس جنت کو کہتے ہیں۔ ہاں، اچھے ہو عمل جس کے فردوس اسی کی ہے، جنت میں نہیں جاتا ریشم کے کفن والا۔ اور نقصان ہزاروں کے سہ لیتا ہے وہ اختر، نقصان ہزاروں کے سہ لیتا ہے وہ اختر، 2 پیسے غریبوں کو دیتا نہیں دھن والا۔ کروڑوں کی دولت گھر میں پڑی ہے، حضرت علی گل مرتضیٰ فرماتے جب بھی اللہ سے مانگو رزق مانگو، دولت نہ مانگو۔ کس موڑ پہ علی نے ہمیں مایوس کیا؟ ہر سوال کا جواب نبی کے داماد علی کے پاس موجود ہے۔ ایک سائل آ کر کہتا ہے اے علی گل مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سے کیا مانگے، دولت مانگیں یا رزق مانگیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو صرف رزق مانگو، دولت نہ مانگو۔ لوگوں نے کہا حضور دولت کیوں نہ مانگے؟ آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے دولت والوں کو دیکھا ہے، کروڑوں کی دولت ہے، سڑ رہی ہے، اس پر کیڑے پڑ رہے ہیں، گھر کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، طرح طرح کی مرغن غذائیں لا کر رکھی جاتی ہے، سیٹھ صاحب کہتے ہیں نہیں یہ اٹھا لو میرے پاس، میں نہیں کھا پاؤں گا۔ نہیں پلے پڑی، پلے نہیں پڑی نا۔ دولت مانگی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ دولت تو مل گئی، رزق مانگا ہوتا تو رزق ملتا۔ کھانے کی توفیق نہیں، طرح طرح کی مرغن غذائیں ہیں لیکن کھا نہیں پا رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اللہ سے ہمیشہ رزق مانگو، اور رزق بھی کون سا؟ آسان، طیب اور حلال رزق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اپنے بیٹے کو لے کر، کہا یا رسول اللہ اس بچے کو تاجر بنانا چاہتا ہوں، آپ کے علاقے میں اگر کفن کی دکان ہو، صبح سے شام تک اس کے یہاں کوئی گراہک نہ آیا ہو، پریشان ہوگا نا؟ بولیے پریشان ہوگا کہ نہیں؟ مغرب میں جائے گا تو کیا دعا کرے گا؟ یا اللہ کسی کی ٹپ کا وکٹ تو کوئی کفن لینے کو تو بھی آئے گا، یہی نا؟ بے بولیے نا، ڈرتے کیوں یار آپ؟ حافظ عرفان صاحب کچھ بگاڑیں گے تھوڑی آپ کا۔ کیا آپ نے میرے بیان میں اتنی داد نہیں دی جتنی آپ نے ان کے بیان میں داد دی؟ تو آپ کے پاس شرعی عذر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ باہر کے تھے اس لیے مجبوری میں سننا تھا۔ آپ تو مقامی ہے، ہر جمعے کو آپ کو ہم بلا سکتے ہیں جی۔ ان کے بلانے پر دنیا بھر کے لوازمات ہیں، آنے جانے کا کرایہ دو، پھر نذرانہ، اور نذرانہ اگر ڈھنگ کا نہیں دیا تو پھر آئندہ نظر نہیں آنا جی۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے میرا، آپ اطمینان رکھیں، آپ جب آواز دیں گے بچے کی ولادت کی آپ خوشی منا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ ایک نہیں آپ کو 11 بچے عطا فرمائے، لیکن میرے پیارے بھائی بچوں کی ولادت کی خوشیاں ضرور منائیں، لیکن یہود و نصارہ کا طرز عمل نہیں، رسول کونین کا طرز عمل اپنائیے۔ آپ کا بچہ کھلونا، آپ اس کو اچھے سے اچھا کھلونا لا کر دیتے ہیں، بچے کے ہاتھ سے کھلونا ٹوٹتا ہے، آپ کی آنکھیں روتی ہے، لیکن اسی بچے سے اگر نبی کی سنت چھوٹ جائے تب بھی روئیے۔ اسی بچے سے نبی کی سنت چھوٹے، آپ کا بچہ کسی بچی سے محبت کر بیٹھا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ بچوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی جگہ شادی کریں۔ آپ کو لگام اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، بچے سے پہلے پوچھنا بیٹا تیرا کسی بچی سے چکر تو نہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جوش میں نہیں بول رہا ہوں، ہوش میں بول رہا ہوں، بڑے بڑے ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بعد میں کالر پکڑ لیں گے، امراوتی نہیں جانے دیں گے، پہلے اس بات کا جواب دیجیے۔
آپ باپ ہیں، آپ کو اختیار ہے کہ آپ بچے سے پوچھے بیٹا تیرا کہیں چکر تو نہیں ہے؟ چکر ہو تو بتا۔ اگر عزت دار گھرانے کی بچی ہے، با حیا ہے، با پردہ ہے، ہم عزت سے رشتہ لے کر جائیں گے، عزت سے ہم رشتہ لے کر جائیں گے، اس کا ہاتھ مانگیں گے۔ اگر ہمارا کوئی علاقے میں، سوسائٹی میں ہمارا اپنا وقار ہے تو اس کا باپ بھی ہمیں اپنی بچی دینے میں گریز نہیں کرے گا۔ تو آپ کو یہ اختیار ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اس صحابی رسول نے جس نے اپنے بچے کو لا کر نبی کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا تھا، آقا یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو تاجر بنانا چاہتا ہوں، کیا بناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے غلہ فروش نہ بنانا۔ غلہ سمجھتے ہیں نا، اناج کو کہتے ہیں غلہ۔ کیا فرمایا؟ اسے غلہ فروش نہ بنانا، اسے قصاب نہ بنانا۔ کوئی صاحب قریشی ہو تو معاف کیجیے گا، کیا فرمایا؟ اسے قصاب نہ بنانا۔ اس کے بعد تیسری بات فرمائی، اسے کفن فروش نہ بنانا۔ اس صحابی رسول نے عرض کیا، آقا اسے غلہ فروش کیوں نہ بناؤں؟ تو آپ نے فرمایا جب میری امت پر قحط سالی کا وقت آئے گا تو اس سے پہلے وہ اناج کو جمع کرے گا، اس امید پر کہ قحط سالی کا وقت آئے تو میں اونچے دام میں اناج بیچوں۔ شریعت اس کو جائز نہیں کہتی، شریعت اس کو جائز نہیں کہتی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچی کی شادی کا وقت آ گیا، آپ نے دیکھا کوئی انتظام نہیں، اپنا اونٹ بیچنے کے لیے نکال دیا، اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے نکال دیا۔ محترم پیارے بھائیوں، عرب کا ایک بیوپاری بدو بازار میں آیا، دیکھا کہ ایک صحابی رسول اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہیں، پوچھا یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ کہا بیچنا ہے۔ کہ قیمت کیا رکھی ہے؟ کہ 2 درہم۔ عرب میں یہ دستور تھا، گھوڑا خریدنے والا گھوڑے پر سوار ہوتا اور اس کو چیک کرتا کہ یہ میدان میں برابر کام آتا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی اس صحابی رسول نے گھوڑے کو چیک کیا، گھوڑے کو چیک کرنے کے بعد واپس آئے، کہ اس کی قیمت تم نے غلطی سے کم تو نہیں کہہ دی؟ میں تو اس کے 5 درہم دوں گا۔ تو اب اس صحابی رسول کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس صحابی رسول کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ 2 درہم میں بیچنے کو نکلے تھے اور یہ بدو کہتا ہے میں تو 5 درہم دوں گا۔ تو اس صحابی رسول نے کہا بسم اللہ، پہلی فرصت میں۔ تو اس صحابی رسول نے آخرت کی فکر کی کہ نہیں، 5 درہم بھی اس کے کم ہوئے، میں 10 درہم دوں گا۔ اس صحابی رسول نے کہا آخر آپ 10 درہم کیوں دینا چاہتے ہیں؟ کہ میرے ساتھ ایک میری مجبوری ہے، میرے ساتھ ایک میری مجبوری ہے۔ اس صحابی رسول نے پوچھا تمہاری کیا مجبوری ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا ارشاد میری مجبوری ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد میری مجبوری ہے۔ کہ اللہ کے نبی کا کیا ارشاد؟ آپ نے فرمایا لوگوں سے اگر کوئی چیز خریدو تو سودا خریدو، ان کی مجبوری نہ خریدو۔ کوئی چیز خریدو تو اس سے سودا خریدو، اس کی مجبوری نہیں۔ میں تمہاری مجبوری خریدنا نہیں چاہتا، آخر تم اتنے کم دام میں کیوں بیچ رہے ہو؟ تو صحابی رسول نے کہا میری بچی کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لڑکے والوں نے شادی کی تاریخ طے کر لی ہے، اب میرے پاس کوئی اس گھوڑے کو بیچنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس لیے میں کم دام میں بیچ رہا ہوں۔ محترم پیارے بھائیوں، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا بچے کو غلہ فروش نہ بنانا۔ اس صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آخر میں غلہ فروش کیوں نہ بناؤں؟ تو سرکار نے فرمایا میری امت پر جب قحط سالی کا وقت آئے گا اس وقت یہ اناج کو جمع کر کے اونچے دام میں بیچے گا، تو اس وقت یہ اونچے دام میں بیچنا ناجائز ہے۔ اس کے بعد نبی کونین علیہ السلام کے اس جانثار صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کفن فروش کیوں نہ بناؤں؟ تو سرکار نے فرمایا کفن فروش اس لیے نہ بنانا کہ یہ میرے امت کے مرحوم ہونے کی دعائیں کرے گا۔ کوئی مرے گا تو کفن بکے گا نا، جیتے جی کون کفن رکھ رہا ہے گھر پر؟ اس کے بعد نبی کونین نے فرمایا اسے قصاب نہ بنانا۔ اس صحابی رسول نے عرض کیا آقا قصاب کیوں نہ بناؤں؟ تو سرکار نے فرمایا قصاب اس لیے نہ بنانا کہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے کرتے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے،
میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض ہیں، نبی کونین علیہ السلام نے اپنے داماد کی جو شان اپنی زبان حق کے ترجمان سے بیان فرمائی، واقعی نبی کونین علیہ السلام کا پیارا داماد علی کی وہی شان ہے کہ علی کے متعلق نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہیں، آج آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جی، حضرت علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یاد رکھیں، علی کی سیرت کو پڑھیں، اور علی کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کے نام بھی علی کے نام پر لکھیں۔ اپنے بچوں کے نام بھی پپو اور ڈڈو اور للو اور چچو نہ رکھیں، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ یاد رکھیں، آج تک کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ خود یزید کے بیٹے نے اپنے باپ کے متعلق کہا تھا بعد مرغ یزید اس کے فرزند نے، بعد مرغ یزید اس کے فرزند نے تخت شاہی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا جس پہ لوٹا گیا ہو علی کا چمن، مجھ کو وہ بادشاہت نہیں چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائی، نبی کونین علیہ السلام سے سچی غلامی اپنائیے، نبی کونین علیہ السلام کی غلامی میں اپنی زندگی کے ایام گزاریے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا کروائیے۔ علاقوں میں اگر مدرسے لگتے ہیں تو بچوں کو مدرسہ بھیجیں، آپ بچوں کو انجینئر بنائیں، لیکچرر بنائیں، پروفیسر بنائیں، لیکن ساتھ میں پہلے مسلمان بنائیں، پہلے مسلمان بنائیں۔ آئے دن ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، سن رہے ہیں نا آپ؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی؟ اس پر غور کیا آپ؟ ہم نے انجینئر بنایا، اس کو لیکچرر بنایا، پروفیسر بنایا، بڑی بڑی کالجوں میں اس کا ایڈمیشن کروایا، لیکن پہلے اس کو مسلمان نہیں بنایا۔ اگر ہم نے اس کو مسلمان بنایا ہوتا، کنیز فاطمہ بنا دیا ہوتا، تو وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر مرتد نہ ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پاک بیوی، ہم اور آپ کو نبی نے 4 کی اجازت دی۔ کتنے کی دی؟ دی نا؟ آپ تو ایسے خاموش ہیں یار، جیسے مشکوک ہیں آپ۔ میں نبی نے 4 کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی؟ اگر آپ قدرت رکھتے ہیں چاروں کا حق ادا کرنے کی، تو آپ کو 4 کی اجازت ہے۔ بیک وقت 4 رکھنے کی اجازت اسلام دیتا ہے، لیکن نبی کونین علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے داماد علی پر قید لگا دی تھی۔ حالانکہ امت میں ہے نا علی؟ امت میں ہے کہ نہیں؟ امت میں ہے، باوجود اس کے نبی کونین علیہ السلام نے فاطمہ کے متعلق علی سے فرمایا تھا، اے علی، جب تک فاطمہ زندہ ہے تم دوسرا نکاح نہ کرنا۔ اے علی، جب تک فاطمہ زندہ ہے تم دوسرا نکاح نہ کرنا۔ ایک طرف تو ہمیں بیک وقت 4 رکھنے کی اجازت، اور دوسری طرف علی کے لیے قانون قدرت ہی بدل دیا نبی نے۔ تو محترم پیارے بھائیو، ہم اس با اختیار نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ نبی کونین علیہ السلام کی شان ہے۔ محترم پیارے بھائیو، کسی کہنے والے نے کس قدر عشق و محبت میں ڈوب کر کہا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ جی محترم پیارے بھائیو، آپ کی خدمت میں عرض ہے، نبی کونین علیہ السلام کی محبتوں کے چراغ اپنے دلوں میں روشن کریں۔ روشن تو ہے، لیکن اس کی لو کبھی مدھم نہ ہونے پائیں۔ مدھم کیسے ہوگی؟ سنگت اگر بری ہوگی تو یہ لو مدھم ہوگی۔ سنگت اگر بری ہوگی، میرے شیخ کا ایک شعر ہے، فرماتے یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم پیارے بھائیو، آج کی اس بابرکت محفل کو کن لوگوں نے سجایا، اس میں کن کا کیا کردار تھا، اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ مولانا عمران صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ ان کی بھی گفتگو سنیں، اور اس کے بعد وہ اگر کہتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی